ادارہ تسلیمات کے بانی و چیئرمین محترم جناب تسلیم رضا صاحب تشریف لائے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب شیخ محمد علی آپ بھی تشریف لائے کہ جو ترکی کے عظیم مفکر حضرت استاذ بدیع الزمان سعید نورسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مشن اور ان کی فکر کو لے کر یہاں ہمارے ملک آئے ہیں، اور ہم میں سے اکثریت، کیونکہ ہم اپنے اسلامی مفکرین کے بارے میں نہیں جانتے، تو چہ جائے کہ ہم ترکی کے مفکرین کے بارے میں جانیں، تو اس لیے میں تعارفاً کچھ باتیں آپ کو بتانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ استاد زمن حضرت استاد بدیع الزمان سعید نورسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ راہ عظیمت کے وہ عظیم مسافر تھے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے وہ عظیم مجاہد تھے کہ جب ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا فیضان اس امت میں کس طرح سے زندہ فرمایا کہ قید و بند کی صعوبتوں میں رہنے کے باوجود ترکی میں سرکاری سطح پر جب الحاد پھیلایا جانے لگا، طرح طرح سے اسلام دشمنی کی جانے لگی، تو حضرت استاد بدیع الزمان سعید نورسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم شخصیت تھی کہ جنہوں نے ترکی میں کفر و الحاد کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے آگے ایک عظمت کا بند باندھا، اور اپنے قلمی جہاد سے وہ چراغ جلائے کہ جنہوں نے دوبارہ سے اس ظلمت کدے پر اسلام کے نور کو روشن کیا، اور وہ قوتیں کہ جو ملت کے فرزندوں کو بہکا رہی تھیں، ان کے چنگل سے دوبارہ اسلامی ذہنوں کو، اسلامی فرزندوں کے فکر و سوچ کو آزاد کروایا، اور جیل میں بیٹھ کر اپنی قلمی قوت سے خطوط لکھ لکھ کر لوگوں کو راہ راست کی طرف دعوت دی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کام میں اتنی برکت رکھی کہ ترکی کا اسلامی تشخص ختم کرنے والے لوگ تھک گئے، لیکن حضرت بدیع الزمان سعید نورسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مشن نہ صرف ترکی میں بلکہ چہار باغ عالم میں پھیل رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کا جو ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے چرچے کو عام کر دیتا ہے، اس کے مشن کو عام کر دیتا ہے۔ اس لیے دین کے ساتھ لگے رہنا، دین کے ساتھ بندھے رہنا، اور عظمت اسلام کے لیے کسی سوداگر کے خریدا ہوا مال نہ بننا، یہ وہ ایک عظیم ولولہ اور ایک عظیم سوچ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان نفوس قدسیہ کے فیض کو آج تک جاری رکھا ہے، اور ہمارے شہر کراچی میں بھی مدرسہ نورسیہ کا قیام ہو چکا ہے، اور شیخ محمد علی اسی جو ہے وہ مدرسہ نورسیہ کے روح رواں ہیں اور اس کو چلاتے ہیں۔ آج ہماری گزارش پر یہاں تشریف لائے، اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے، ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شاید یہ بریلوی لوگ ہیں جو 15 شعبان المعظم کا انعقاد کرتے ہیں، محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ میں نے جب شیخ سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں ترکی میں بھی 15 شعبان المعظم کی رات کو اسی طرح محبت و عقیدت کے ساتھ اور دعائیں مانگتے ہوئے گزارا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں کہ جو اہل سنت کی نشانی ہیں، ان کو صرف یہ قرار دینا کہ یہاں پر یہ 4 مساجد میں ہوتا ہے، یہیں پر ان کے ہاں ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
اہل سنت صوفیہ کا مسلک یہ ایک عالمگیر مسلک ہے، اور ہر مجاہد اسی مسلک کا پیروکار تھا اور اسی کی فکر کا داعی تھا۔ میں شیخ محمد علی سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ۔ میری توبہ توبہ، میری توبہ میری توبہ، میری توبہ توبہ۔ میرا نام محمد علی ہے، میں تقریباً 8 سال سے 9 سال ہونے والا ہے، پاکستان میں ہوں۔ عاصم صاحب نے بتایا جو مولانا ترکی کے علامہ بدوالزمان سعید نورسی رحمہ اللہ کے جو ایمان کے بارے میں مشن ہے، جو الہاد کے مقابلے میں کام کیا، اس کی ہم دنیا کے مختلف جگہوں میں بھی لے کر جاتی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان بھی لے کر آیا تاکہ پاکستان کے نوجوان بھی مستفید ہو جائے۔ میں تھوڑا سا مختصر سا تعارف کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی اہمیت کے بارے میں جو مولانا بدوالزمان بتایا ہے اس کی کچھ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ مولانا بدوالزمان سعید نورسی رحمہ اللہ کے پیدائش 1877 میں ترکی کی سلطنت عثمانی کے اندر شرقی اناطولیہ میں ہو گیا۔ مولانا بدوالزمان رحمہ اللہ کے اللہ تعالیٰ ایک روزگار حافظہ دیا، جو چیز پڑھتے تھے حفظ کرتے تھے، ایک بار پڑھتے تھے حفظ کرتے تھے، ایسا ایک روزگار حافظہ تھا، دماغ تھا، اور الحمدللہ وہ 12 سال عمر میں عالم بن گیا ہے۔ تقریباً عثمانی مدارس میں 15 سال پڑھایا جاتا، 90 جلد کتابیں 3 مہینہ میں حفظ کیا، اور اس کے بعد سائنس کے بارے میں بھی بہت سارے کتابیں حفظ کیا۔ اس کے بعد تعلیم کے دوران پہلا جنگ عظیم شروع ہو گیا، اور اپنا طالب علموں کے ساتھ کمانڈر بن کر روسیہ کے مقابلے میں جنگ میں اشتراک کیا، اور قائدی بن کر 2.5 سال روسیہ کوستورما شہر میں قائدی رہا۔ وہاں سے فرار ہو کر دوبارہ استنبول میں آیا تھا۔ سلطنت عثمانی کے آخر دور تھا، تو یعنی 1918 تھا، اور سلطنت عثمانی ختم اس وقت بھی جو انگلینڈ اور جو دوسرا ممالک استنبول کو قبضہ کیا تھا، مولانا بدوالزمان علماء اور دوسرا لوگوں کی ان کے خلاف کروایا، اور دوبارہ ترکی کے بچانے کے لیے لوگوں کے دل میں جو جہاد کی عشق بڑھا دیا۔ الحمدللہ جو برطانیہ پورا چلا جانے کے بعد افسوس کی بات ہے، اہل ایمان اپنا ملک کے بچایا، حتیٰ پاکستان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ لوگ بہت سارا مدد بھیج دے۔ اس طور مصطفیٰ کمال نامی ایک شخص آیا جو کہ بالکل اللہ تعالیٰ کے منکر تھا، کافر مطلق تھا، اور سربراہ میں وہ آیا۔ ایسا ایک دور شروع ہو گیا، اس کے بعد 2023 سے 2050 تک ایسا دور شروع ہو گیا کہ بہت سخت دور تھا۔ تقریباً جس کچھ علماء نے اس کے لیے مقابلہ کرنے کی کوشش کیا، لیکن پورا فوجی کے ساتھ بہت سختی کر کے تقریباً 1 لاکھ لوگوں کے پھانسی دیا، اور اکثر علماء ہے، اور پورا اسلامی شاعر کی منع کیا، پگڑی باندھنا، داڑھی رکھنا، ہر چیز کی بالکل سخت منع کیا۔ ایسا ہو گیا کہ قرآن کے گاروں میں رکھنا بھی منع ہو گیا۔ لوگ مٹی کے نیچے یا چھپا دیتے تھے یا چھت کے اوپر چھپا دیتے تھے، خفیہ طریقے سے خفیہ جگہوں میں قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور جو پکڑتے تھے اس کے عدالت میں لے کر جاتے۔ ایسا ایک سخت دور تھا۔ پورا مدارس بند کیا گیا، پورا مساجد بند کیا گیا، پورا خانقاہ بند کیا گیا، مدارس مساجد کے استقبال بنایا۔ اسی طرح سخت ایک دور شروع ہو گیا، اور اکثر علماء کچھ کہتے ہیں یا جیل میں ڈالتے ہیں یا پھانسی دیتے ہیں۔ مولانا بدوالزمان سعید نورسی رحمہ اللہ بھی 2000 ان کے مقابلے میں علمی معنوی جہاد شروع کیا، اور 2025 سے اس کو بھی جلا وطنی کر کے مختلف جگہوں میں اور مختلف ضلعوں میں ڈالا، اور تقریباً اس کے 27 سال عمر 27 سال عمر جیل میں اور جلا وطنی میں گزرا، اور وہ جیل میں تھا یا جلا وطنی کی تھا، کچھ جو ایمانی حقائق ہے ان کی لکھ کر
دوسرا کا دیتے تھے، وہ لکھتے دوسرا کا دیتے، کیونکہ چھپا خانے بالکل منع تھا اسلامی چیزوں کے چھپانا، کتابوں کے چھپانا، کتابوں کے پوسٹ کے ذریعے بیچنا، دین کی پورا سا پورا منع تھا۔ مولانا اس دور ایسے بھی ہو گیا تھا کہ پورا دینی مدارس مساجد بند کیا گیا، اور جو سکول اور یونیورسٹی ہے اس کے اندر صرف الہاد کی درس دینا شروع کیا، اور ترکی کے اندر نوجوان اکثر ملحد ہونا شروع کیا۔ اس دور میں مولانا عبیدالزمان رحمہ اللہ نے جو الہاد کے مقابلے میں جو عقلی دلائل ہے، قرآن سے حدیث سے عقلی دلائل نکال کر کے علمی طور پر مثال کے ذریعہ نوجوانوں کے بتایا، ان کے حقائق۔ ایسا تھا کہ کاغذ نہیں دیا جاتے تھے، وہ جیلوں میں سگریٹ کے جو لوگ سگریٹ پیتے ان کے کاغذوں میں ایمانی حقائق کچھ لکھ کر کے اپنا ایک طالب کے دیتے تھے، وہ تھوڑا سا لکھ کر دوسرا کا۔ اسی طرح الحمدللہ ترکی میں دین کی خدمت پھیلتا رہا، اور جو الہاد کی سوچ تھا، اللہ تعالیٰ کے انکار، آخرت کی انکار، جو ایمانی مسائل کے رسول اللہ علیہ وسلم کی انکار، پورا سا پورا الحمدللہ عبیدالزمان کی یہ کوشش کے ذریعے وہ الہاد کی سوچ ختم ہو گیا، اور مضبوط الحمدللہ ایمانی مسائل مضبوط ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کا شکر، نوجوان روز بروز ان کتابوں کے پڑھتے بڑھتے جہاں اپنا دوستوں کے پہنچایا، اپنا فیملی کے پہنچایا۔ ایسا ہو رہا تھا کہ مثلا رسالہ نور پڑھنے والا ایک نوجوان یونیورسٹی کے اندر جو اس کے استاد الہاد پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، وہ کھڑا ہو کر ان کے مقابلہ کر کے اللہ تعالیٰ کی ثبوت کرتے تھے، آخرت کی ثبوت کرتے تھے۔ الحمدللہ اس کی یہ کوشش کے ذریعے جناب مجھ سے اچھا بتایا جو عبیدالزمان کے بارے میں، اس کی وہ جیل میں کے اندر کوشش، اس کی پورا زندگی تقریباً 19 مرتبہ اس کا زہر دیا گیا ہے مارنا کے لیے، اتنا سا کئی بار پھانسی کے لیے عدالت میں لے کر آیا، لیکن ایسا دفاعی بیان کیا کہ اس کے پھانسی نہیں دے پایا جو ججوں نے۔ اور مولانا عبیدالزمان سید نورسی جیلوں کا قید خانے کا مدرسہ یوسفیہ کہتے تھے، جناب بھی بتایا، یعنی کہتے جو اس کی جیل میں ڈالتے کہتے تھے کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بھی جیل میں ڈالا گیا ہے اور وہاں سے ارشاد کیا اور لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا، یہاں بھی ہمارے لیے ایک مدرسہ یوسفیہ ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے مدرسہ ہے۔ ہم یہاں آ کر یہ جیلوں کے جو قیدیوں کے لیے ایک ہدایت کے ذریعہ بنائیں گے۔ ایسا ہو گیا کہ جس جیل میں جاتے تھے پورا قیدی نمازی بن جاتے تھے، ایمانی تقویت کرتے تھے الحمدللہ۔ ابھی بھی الحمدللہ تقریباً 100 ممالک میں مولانا عبیدالزمان سید نورسی رحمہ اللہ کی جو سوچ ہے ان کی پھیلانا کی کوشش ہے، اور ان کی کتابیں تقریباً 60 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہے، اردو زبان کو بھی ترجمہ ہو رہا ہے۔ اور الہاد کے مقابلے میں بہت قوی دلائل ہے، یعنی آج کل مثلا پاکستان میں بھی ہمارا نظر آتا ہے کہ اس طور پر یونیورسٹی کے اندر نوجوانوں کے اندر جو الہاد کی سوچ پھیل رہا ہے یا اشکالات ہے، انشاءاللہ رسالہ نور کی کتابوں کے اندر جو عبیدالزمان سید نورسی رحمہ اللہ کے لکھا ہوا کتابوں کے نام رسالہ نور ہے، تقریباً 10-12 جلد سے متشکل ہے، اس کے اندر بہت مضبوط دلیل ہے انشاءاللہ۔ مولانا عبیدالزمان سید نورسی لیلہ برات کے لیے یا اس دن کے لیے کہتی ہے کہ دوسرا لیلہ قدر کے حکم میں ہے، کہتے ہیں کہ لیلہ قدر میں اللہ تعالیٰ ہر قرآن کے حروف کا، ہر عبادت کا 30,000 نکیہ اور ثواب دیتے ہیں، اور لیلہ برات میں 20,000 دیتے ہیں۔ اس لیے لیلہ برات بھی یعنی آج کی رات شب برات یعنی ایک دوسرا شب قدر کے حکم میں ہے، بہت قیمتی ایک رات ہے۔ اس راتوں کے جو انسان عبادت کرے گا، جو انشاءاللہ ذکر اذکار جو کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 20,000 کی نکیاں، ہر ایک کے، ہر قرآن کے ہر حروف کا 20,000 نکیاں دیتی ہے انشاءاللہ۔ آج میں کچھ مولانا عبیدالزمان سید نورسی رحمہ اللہ کے جو کتابوں کے اندر دعا کے بارے میں موضوع ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ مولانا عبیدالزمان سید نورسی فرماتے ہیں کہ دعا عبادت کی رخ ہے اور خالص ایک نیت کی یعنی خالص عبودیت کی نتیجہ ہے، یعنی جس طرح جسم کے اندر روح ہوتے ہی جسم زندہ ہو جاتی ہے،
روح نکلتے ہی جسم مردہ ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ دعا بھی عبودیت کے اندر اسی خصوصیت ہے، روح ہے. اگر عبودیت کے اندر دعا آ جائے گا، دعا گریہ زاری آ جائے گا، وہ عبودیت، وہ عبادت زندہ بن جاتی ہے، روح تار بن جاتی ہے. اس لیے دعا بہت اہم چیز ہے. کہتے ہیں کہ دعا کرنے والا آدمی یہ جانتے ہیں کہ کسی ذات ہے میرا دل کے سب سے خفیہ آرزوئی جانتے ہیں، جو ضرورت ہے وہ پورا کر سکتی ہے، جو میرا جتنے مشکلات ہے صرف وہی دور کر سکتی ہے. اگر میں پہاڑ کی اونچا پر ہو، کوئی مجھے مدد نہیں کر سکتا، لیکن کسی ذات ہے جو مجھے مدد کر سکتا ہے. میں کنواں کے اندر اگر چلا جایا بھی ہوں، کوئی بھی مجھے مدد نہیں کر سکتا، بھی کسی ذات ہے جو مجھے مدد کر سکتا ہے. یا سمندر کے نیچے جو حضرت یونس علیہ السلام جیسا کوئی بھی، مولانا بیزمان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر پورا دنیا اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کا مددگار بنتا تھا، اس کا کچھ فائدہ نہیں دے پاتا تھا، کیونکہ سمندر کے اندر ہے، رات ہے اور مچھلی کے پیٹ میں ہے. پورا دنیا اس کا مددگار بنتا تھا، اس کے ساتھی ہوتا تھا، کوئی فائدہ نہیں دیتا تھا. اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سر احادیت نور و توحید کے اندر منکشف ہو گیا، اور پورا اسباب کی دیکھا کہ کوئی اسباب کی فائدہ نہیں ہے. ڈائریکٹلی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی دعا کہا، اور اللہ تعالیٰ یہ دعا کہ تو فعل کیا سمندر سے اور مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کی نکال کر کے ساحل میں سلامتی کے ساتھ پہنچایا. اس لیے ہم بھی دعا کرتے ہی ایسے کرنا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت بھی سوچ کر. مولانا بیزمان ایسے کہتے ہیں یعنی ہم دعا کرتے ہی کس سے مانگتے ہیں تھوڑا سا سوچو. یعنی آپ جو مانتے ہیں کس سے مانتے ہیں؟ وہ کائنات کے مالک ہے، ہر چیز کے لگام اس کے حد میں ہے، اور اس کے حکم ہر چیز پر لاگو ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کر سکتا. ایسے ایک ذات کے حضور میں ہے، تم کائنات کے مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے، اور آپ ہاتھ اٹھا کر کے کائنات کے مالک کے سامنے اپنا حاجت بیان کرتی ہے. ایسے ایک ذات ہے جو ستاروں کی حرکت دینا، ذرے کی حرکت دینا سب کے برابر ہے، کوئی بھی مشکلات نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارا کوئی بھی مشکلات اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے. جو ہم چاہے گا خالص نیت کے ساتھ اگر چاہے گا، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیز بہت آسان ہے. اس لیے دعا کی اہمیت یعنی بہت زیادہ ہے. کہتے ہیں کہ دعا بھی مثلا 3 قسم ہے. ایک قسم کی دعا کہتے ہیں کہ استعداد کے لسان سے دعا ہے، یعنی کہتے ہیں کہ ہر بیج، ہر دانہ اپنا استعداد کی قابلیت کی لسان سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے، میں آپ کے اسماء کی زمین کے اوپر نشر کرو، مجھے درخت بننا میں یا پودا بننا میں توفیق دے. ہر بیج اپنے اندر یہ دعا کرتی ہے کہتے ہیں، اور وہ بیج کے زمین کے لگاتا ہی اللہ تعالیٰ اس کے دعا کے قبول کرتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں درخت بنتے. کہتے ہیں کہ ایک قسم یہ ہے. دوسرا قسم دعا یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ احتیاج کی زبان سے دعا، یعنی ضرورت کی زبان سے. مطلب کیا؟ کہتے ہیں کہ جو انسان اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر انسان اور دوسرا مخلوقات کے لیے معدہ دیا ہے، یہ معدہ اپنا لسان ضرورت سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا لیے رزق چاہیے، یہ معدہ کی جو کھانا پینا رزق چاہیے. دیکھو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول کر کے زمین کے اوپر پورا سا پورا رزق سا بڑھا دیا. کوئی بھی مخلوقات کے رزق کام نہیں ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ تیسرا دعا ہے وہ ہمارا دعا ہے، انسان کی دعا ہے، وہ بھی 2 قسم ہے. ایک لسان حالی، ایک
لسان قالی، ایک یعنی حال کے ذریعے دعا کرنا، ایک زبان کے دوسرا زبان کے ذریعے دعا کرنا. کہتے ہیں کہ حال کے ذریعے دعا کرنا کیسے ہے؟ کیسے کہ مثلا ایک بندہ اپنا کھیتی میں جا کر کھیتی باڑی کرتی ہے، جو کھیتی باڑی میں جو اپنا کھیت میں کام کرتی ہے، وہ لسان دعا حال ہے کہ یا اللہ مجھے رزق دے، مطلب یہ ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعا قبول کرتے ہیں. دیکھا کہ جس نے اپنا کھیت میں جا کر کوشش کرتے اللہ تعالیٰ اس کی نتیجہ ضرور بضرور دیتے، کیونکہ کہتے ہیں کہ بغیر نہ مٹی ہمارا بارے میں نہیں جانتی ہے کہ ہمارا کیا چیز کی ضرورت ہے. مٹی کی شعور نہیں ہے اور وہ ہمیں بھی نہیں جانتے ہیں. جو زمین سے ہمارا لیے جو جتنا رزق ہے، نعمت ہے، نکالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. جو ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں اصل ہم اللہ کا دعا کرتے ہیں، یعنی انسان سوچے یا نہ سوچے اس کی وہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے دعا ہو جاتی ہے کہ یا اللہ مجھے رزق دے. مثلا ہر بندہ اپنا دکان کے لیے جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اس کے رزق دینے والا دکان یا اس کے جو سامان مال نہیں ہے، لوگ نہیں ہے. انسان کا اپنا دکان کے کھولنا، یا اللہ مجھے رزق دے. جو کام کے لگاتے ہیں یا اللہ مجھے اسی طرح مثلا ایک طالب علم امتحان کے لیے تیاری کرتی ہے، یہ دعا ہو جاتی ہے یا اللہ مجھے موفقیت کی توفیق دے، مطلب ہو جاتی ہے. یہ لسان حال کے ساتھ دعا ہے. اللہ تعالیٰ لسان حال کے ساتھ دعا کو بھی انشاءاللہ اکثر قبول کرتی ہے. دوسرا بھی لسان قال سے، یعنی جو ہمارا زبان سے کیا ہوا دعا ہے. وہاں کسی نے ایک ایسا سوال پوچھتے ہے مولانا عبید الزمان کا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ لوگوں کی دعا نہ ہوتا تمہارا کیا اہمیت ہوتا؟ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہارا دعا نہ ہوتا تمہارا کوئی اہمیت بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے یعنی انسان کی اہمیت اور انسان کی قیمت دعا کے ذریعہ ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ انسان سے دعا چاہتی ہے، کیونکہ دعا عبودیت کی روح ہے. اسی طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے دعا کرو میں جواب دوں گا، یعنی وعدہ کرتے. کس نے پوچھ دیا کہ یار اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، جو دعا کرتی ہے کہتے ہیں کہ میں جواب دوں گا، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کبھی کبھی قبول نہیں ہوتی ہے، کس طرح ہو جائے گا؟ مولانا عبید الزمان اس کے لیے بہت بہترین ایک مثال دیتی ہے. کہتی ہے کہ ایک مریض یا بچہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ یا ڈاکٹر مجھے دیکھو، ڈاکٹر بولتے ہیں کہ جی کیا چاہتی ہے، جواب دیتی ہے. وہ ڈاکٹر کے بلاتی ہے، یا ڈاکٹر مجھے دیکھو، ڈاکٹر بولتے ہیں کہ جی کیا چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ دوا دے دو. لیکن ڈاکٹر جانتے ہیں کہ اس کے لیے وہ جو چاہتے وہ دوا اگر فائدہ مند ہے اس کی دیتی ہے، اگر وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے وہ اس کی نہیں دیتی ہے، یا اس کے لیے اور فائدہ مند چیز ہے اس کو دیتی ہے. کہتے ہیں کہ انسان بھی اللہ تعالیٰ کا حد اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرا بندہ کیا چاہتی ہے بولو. انسان دعا کرتی ہے. کبھی کبھی ہوتی ہے کہ انسان کی جو دعا اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اگر موافق ہے، مطابق ہے اور ان کے لیے فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز دیتی ہے. لیکن کبھی کبھی انسان جو چیز چاہتی ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، وہ دنیا کے لیے فائدہ مند سمجھتے ہیں لیکن اس کی آخرت کے لیے ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا وہ چیز جو چاہتی ہے اس کی نہیں دیتی ہے. اور یا ایسا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں نہیں دیتی ہے، کہتے ہیں کہ میں اس کے جو دعا کیا میں اس کے آخرت کے لیے جو چاہے اس سے بہتر چیز آخرت میں دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ ہر حال میں ہمارا دعا کا جواب ضرور دیتی ہے، لیکن جو ہم چاہتی ہے اللہ تعالیٰ اپنا حکمت کے مطابق دیتی ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ کیا چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ حکیم مطلق ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا فائدہ مند ہے اور کیا نقصان ہے. کہتے ہیں کہ اپنا حکمت کے مطابق دیتی ہے. یہ بھی کہتے ہیں کہ مثلا انسان
اللہ تعالیٰ سے ایک بیٹا مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کا حضرت مریم جیسا ایک بیٹے دیتی ہے. اس وقت وہ شخص نے نہیں بولنا چاہیے کہ میرا دعا قبول نہیں ہوا. بہترین صورت میں قبول ہوا، کیونکہ اگر نافرمان ایک بیٹا ہوتا تمہارا دنیا اور آخرت کی زندگی برباد کر سکتا تھا. اللہ تمہارا رحمت کیا اور حضرت مریم جیسا صالحہ ایک بیٹی دیا اور تمہارا حق میں بہترین چیز دیا. اس لیے کہتے ہیں کہ مولانا رضوان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو فرمان ہے ضرور بضرور اللہ ہر بندہ کے دعا کا جواب دیتی ہے، لیکن اس کی جو نتیجہ ہے اپنا حکمت کے مطابق دیتی ہے. اس لیے دعا حقیقتاً بہت اہم چیز ہے. اس طرح ایسے راتوں میں خاص طور پر دعا کی قبولیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس لیے اب اسی راتوں میں لیلہ برات میں، لیلہ معراج میں، یعنی شب برات میں، شب معراج میں یا شب قدر میں، اور رمضان کی راتوں میں بہت قیمتی ہے. اور رمضان کہتے ہیں کہ رمضان کی بھی کم از کم ہر دن ہر قرآن کے حروف کے لیے 1000 ثواب دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے ان راتوں میں جتنا ہم دعا کر سکتے ہیں، جتنا اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانہ لا محدود ہے، ختم نہیں ہوتے. وہ دینے سے اس کی خزانہ ختم نہیں ہوتا ہے. اس لیے جتنا چاہیے جو اپنا خاص طور پر آخرت کے لیے، اس کے بعد دنیا کے لیے بھی خیر والا جو چیز چاہیے انشاءاللہ دعا کرنا چاہیے. اس حتی مولانا بالزمان یہ بھی فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمارا جو دعا کرتے ہی اس کی مقبولیت بھی کچھ شرائط میں اس کی مقبولیت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. مثلا کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہی وقت پہلا استغفار کے ساتھ اپنا دل اپنا اندر استغفار کے ذریعے صاف کرنا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و شریف پڑھنا، اس کے بعد اپنا مطلب چاہتے ہی آخر میں دوبارہ درود و شریف پڑھنا. کہتے ہیں کہ کیونکہ درود و شریف اللہ تعالیٰ کے ہاں میں مقبول ایک دعا بن گیا اور اللہ تعالیٰ درود و شریف کے قبول کیا وہ دعا. یہ کہتے ہیں کہ دو قبول ہونے والا دعاؤں کے درمیان جو دعا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی رد نہیں کرے گا، انشاءاللہ قبول کرے. اس لیے کہتے ہیں کہ شروع میں استغفار کے ذریعے توبہ کرنا، استغفار کرنا، درود و شریف پڑھنا، آخر میں بھی درود و شریف پڑھ کر کے دعا کے ختم کرنا. یہ بھی کہتے ہیں کہ خلوص اور خشوع قلب کے ذریعے دعا کرنا. یعنی ہم کبھی کبھی ہم خود بھی، میں خود سے بھی دیکھتا ہوں، دوسرا ہم دعا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. آپ سوچو کہ کسی وزیر اعظم کے دربار میں آپ گئے یا بادشاہ کے، تمہارا چاہت ہے لیکن تم ایسا بات کرتی ہے کہ آپ بھی نہیں جانتے ہیں کہ کیا چاہتی ہے اور کس سے چاہتی ہے. یعنی اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں خشوع اور خضوع قلب لے کر، یعنی دل کے حضور لے کر، یعنی پہلا سوچنا ہے کہ میں کس کے حضور میں ہوں، میں کس سے چاہوں گا، کائنات کی مالک ہے اس کی حضور میں ہوں. اسی طرح سوچ کر خلوص سے، خشوع قلب سے دنیاوی چیزوں کی جو سوچ ہے، دوسرا چیزیں ہے، اس کے چھوڑ کر بالکل اللہ تعالیٰ کا متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے خالص اسی طرح گریازاری کے ساتھ طلب کرنا. کہتے ہیں کہ یہ دعا کی مقبولیت زیادہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نمازوں کے بعد خاص طور پر دعا کرنا، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد دعا کرنا مقبولیت کی شرائط بڑھا دیتی ہے. اور کہتے ہیں کہ اور مساجد میں بھی دعا کرنا اور مقبولیت کی شرائط اور بڑھا دے. کہتے ہیں کہ اسی طرح راتوں میں، یعنی شعبان، رجب، شعبان اور رمضان کے اندر، اور اس کے اندر بھی خاص طور پر اس کی جمعوں میں
جو ساعت اجابت، دعا کی اجابت کے وقت ہے، اس کی وقت، اور خاص طور پر اس مبارک راتوں میں اگر انسان دعا کرے گا، اور کہتے ہیں کہ خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہمارا بتایا والا دعائی ہے اور پیغمبروں نے جو کیا ہے اور جو رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والا دعائی ہیں، ان دو الفاظ کے ذریعہ اگر ہم دعا کریں گے انشاءاللہ دعا کی مقبولیت کی شرائط اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح دعاؤں کی رد نہیں کرے گا، قبول کرے گا، لیکن نتیجہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے قبول کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے لیے قبول کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی موافق ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارا حقیقی بندگی نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کی پہچان نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ کے جو حضور میں ہم دعا کرتے ہیں پورا سا پورا وہ سنجیدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی سوچ کر تفکر کر کے اس کے حضور بھی ہونا کی شعور کے ساتھ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا توفیق دے دے انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کی شب برات بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعا قبول فرمائے انشاءاللہ، ہمارا دعا بھی قبول فرمایا، اور انشاءاللہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے دے انشاءاللہ۔